أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ناظرین، آپ سب کو بھی میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں الظہیر قرآن اکیڈمی. تو ناظرین، کل ہم نے جو سبق نمبر 11 تھا تو اس کے 2 پارٹس تھے اور وہ ہم نے پڑھے تھے. اس کے اندر ہم نے حروف قلقلہ سیکھے تھے اور اس کو رواں کیسے پڑھا جاتا ہے اور اس کو ہم نے ہجوں کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے وہ ہم نے سیکھا تھا. تو آج ہم نے اسی جو تختی ہم نے پڑھی تھی اسی کی مشق ہے، اسی کے پورے لفظ ہیں. اس کے اندر کبھی حروف مدہ بھی آئیں گے، حروف قلقلہ بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، تنوین بھی آئے گی. تو وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، پورے لفظ کے اندر قلقلہ کیسے کیا جاتا ہے. اکیلا مفرد جو حرف ہوتا ہے اس کے اندر قلقلہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب پورا لفظ آ جائے گا تو اس کے اندر قلقلہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ ہم نے قلقلہ کیسے کرنا ہے تو یہ آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. ان 5 حروف کے اوپر بیٹا کسی کے اوپر آپ نے قلقلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ جب حروف قلقلہ جو 5 آپ نے پڑھے ہیں ان کے اوپر جب جزم آ جائے گی تب آپ نے آنکھیں بند کر کے ان کے اندر آپ نے قلقلہ کرنا، جلدی سے آپ نے اس کو پڑھ دینا، ٹھیک ہو گیا. تو چلو ہم چلتے ہیں جی اپنے سبق کی طرف. سب سے پہلے ہم تعوذ تسمیہ پڑھ لیتے ہیں. تو آج ہم نے یہ جو مشق ہم نے کریں ناظرین، یہ جو مشق ہے نا یہ آج ہم کریں گے، ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے تعوذ تسمیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ اسکرین پہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے. ابھی ہم یہاں سٹارٹ کریں گے ہجوں کے ساتھ. سب سے پہلے ہم یہ جو ناظرین اس کی جو مشق ہم کرنے لگے ہیں اس کو ہم سب سے پہلے ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہجوں کے ساتھ جب ہمیں آ جائے گا تو رواں پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا. چلو جی سٹارٹ کرتے ہیں جی. قاف لام پیش قل. ناظرین دیکھیں، پہلے جو ہم نے پڑھی تھی نا تختی اس میں سب کے اندر حمزہ تھا. حمزہ با زبر اب، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ را زبر، ٹھیک ہے. ابھی پہلے حمزہ تھا، ابھی جو ہے نا کہ ابھی علیحدہ علیحدہ حرف آئیں گے. کبھی قاف آئے گا، کبھی با آئے گا، کبھی جیم آئے گا، کبھی لام آئے گا، ٹھیک ہے. تو آپ نے آواز وہی نکالی جائے گی جو ہم نے حمزہ پڑھتے وقت نکالی تھی، ٹھیک ہو گیا. قاف ہے تو قاف کی آواز آئے گی، لام ہے تو لام کی آواز آئے گی، ٹھیک ہو گیا. دیکھیں جی میں آپ کو آگے پڑھ کے دکھاتا ہوں کہ کیسی آواز ہوگی. دیکھیں آگے جی دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں بیٹا. قاف لام پیش قل. حمزہ نون زیر ان. عین نون زبر عن. میم نون زبر من. با لام زبر بل. گڈ شاباش. ابھی نیچے والے لائن پہ آ جائیں بیٹا. لام میم زبر لم. کاف میم پیش کم. دوبارہ کاف میم پیش کم. آگے ہا میم پیش ہم. آگے ذال قاف پیش ذق. قاف دال زبر قد. ابھی ان دونوں حروف کے اندر قلقلہ تھا، ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے اس میں واضح کیا، جنبش دی، حرکت دی، قد، ٹھیک ہے. ابھی بیٹا نیچے والے حرف پہ آ جائیں. پہلے صرف سنگل حرف تھا، ابھی یہاں پہ پورا لفظ ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں جی اس کے ہجے کہتے ہیں جی. حمزہ صاد زیر اس. طا زبر طا. اس طا. با را زیر بر.
با را زیر بر اصطبر. اصطبر ٹھیک ہو گیا. آگے دیکھیں آگے والا میم سین پیش مس میم سین پیش مس تا زبر تا تا زبر تا مست مست طا را زبر طر تو را زبر تر مستطر. مستتر. ناظرین دیکھیں اب اس کے اندر دو تا ہے اور تا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے پہلے تا کو باریک اور دوسرے تا کو ہم نے موٹا کرنا ہے. دیکھو مستطر مستتر آپ کا یہ تلفظ ہونا چاہیے مستطر. مستتر. گڈ شاباش. آگے آ جائیں. یہاں پر دیکھیں یہاں پر ناظرین ایک بہت اہم چیز ہے. بظاہر تو الف سے پہلے زبر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے ایسا ہی ہے نا. دیکھ لیں فا غفیر پہ دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے کہ نہیں لیکن یہاں پہ الف مدہ نہیں ہے. غین کے اوپر کیا ہے جزم. ناظرین آپ کو میں یہاں پہ نوٹس پہ سمجھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ فا تھا فا کے اوپر زبر تھا فاغ پھر فاغ پھر. یہاں پر ظاہر تو دیکھنے میں الف مدہ ہو رہا لیکن یہاں پر الف پڑھا ہی نہیں جا رہا. الف مدہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پہ الف پڑھا جائے. الف مدہ ناظرین کہاں پہ ہوتا ہے جہاں پر پڑھا جائے لیکن یہاں پر جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جا رہا. الف نہیں پڑھا جا رہا کیوں کیونکہ یہاں پر غین کے اوپر جزم آ گئی ہے. غین کے اوپر تو جزم کا ملانا بہت ضروری ہوتا ہے. جزم کا ملانا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں گے اس فا کو جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس جزم کے ساتھ ملانا ہے. اس فا کو ہم نے کس کے ساتھ ملانا ہے ناظرین ہم نے جزم کے ساتھ ملانا ہے. تو بیچ میں یہ جو الف آ رہی ہے یہ کٹ ہو جائے گی. یہ صرف لکھنے میں آئے گی پڑھنے میں نہیں آئے گی. تو ہم نے فا کو غین کے ساتھ ملانا ہے. بیچ میں الف ختم ہو جائے گی اس لیے یہاں پر الف مدہ نہیں ہے. ہم نے فا کو ڈائریکٹلی غین کے ساتھ ملا دینا ہے. سمجھ آ رہی میرے بیٹا. تو ناظرین یہاں پر الف مدہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا کیونکہ جزم کا ملانا بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ تھا اس کا طریقہ کار پڑھنے کا. چلے بیٹا اس کو پڑھتے ہیں جی. فا غین زبر فا غین زبر فا فا را زیر فر فا را زیر فر فا فر فر آگے حمزہ عین زبر آ حمزہ عین زبر ع یا نون پیش یون یا نون پیش یون اعین عیون آگے حمزہ عین زبر آ حمزہ عین زبر ع نون الف زبر نا نون الف زبر نا اعنا اعنا با دو زبر بن با دو زبر بن اعنابا. اعنابن. گڈ شاباش. نیچے والی لائن پہ بیٹا آ جائیں. میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں بیٹا. یہ دیکھیں یہ والی ہم لائن پڑھیں گے ناظرین. ہاں جی ز جیم زبر زج ز جیم زبر زج را زبر را. را زبر را. ابراہیم را کو کب موٹا پڑھتے ہیں جب اس کے اوپر زبر یہاں پیش آ جائے گڈ شاباش. تو یہاں پر کیا آ رہا ہے زبر تو را کو کیا کریں گے موٹا پڑے ویری گڈ شاباش بیٹا. ناظرین را کو ہم یہاں پر موٹا کریں گے. زج را زج را تا دو پیش تن تا دو پیشتون زجراتن. زجراتن. اگلے آ جائیں. نون طا پیش نط نون تا پیش نط فا زبر فا فا زبر فا نطفہ نطفہ تا دو زیر تن تا دو زیر تن نطفتن. نطفتن. آگے میم دال پیش مد میم دال پیش مد ہا زیر ہی ہا زیر ہی مد ہی مد ہی نون واو پیش نو نون واو پیش نون مد ہی نو مد ہی نون نون زبر نا نون زبر نا مد ہی نون. مد ہی نون.
ہاں جی معصوم بیٹا آپ بتائیں اس کے اندر حروف قلقلہ کون سا ہے؟ اس کے اندر حروف قلقلہ دال. ویری گڈ شاباش بیٹا. آگے آ جائیں. حمزہ با زبر اب, حمزہ با زبر اب, واو الف زبر وا, واو الف زبر وا, اب وا, اب وا, با دو زبر بن, با دو زبر بن, اب وا بن. اب وا بن. یہاں پر کون کون سا قاعدہ ہے؟ با با. بابا نہیں قاعدہ کون سا ہے؟ قاعدہ پہچان کریں. ویری گڈ شاباش. مدار تنوین کا. اور تنوین اور حروف قلقلہ, ٹھیک ہے, حروف قلقلہ. اس کو بھی قلقلہ بھی آپ نے بتانا کہ یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ ہے, ٹھیک ہو گیا. اور الف مدہ ہے, صحیح ہو گیا. ہاں جی آگے آ جائے بیٹا. فا یہاں پر دیکھو پھر وہی آ گیا. یہاں پر بھی الف مدہ ظاہر تو ہو رہا ہے لیکن یہاں پر کیا ہے کہ غین کے اوپر کیا آ گیا ہے؟ جزم. تو پھر کیا کریں کہ جزم کا ملانا ضروری ہوتا ہے. تو ہم نے فا کو کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس فا کے ساتھ ملانا ہے. سوری فا ہے غین نہیں ہے. تو ہم نے فا کو کس کے ساتھ ملانا ہے؟ فا کے ساتھ. بیچ میں الف نہیں پڑھا جائے گا. فا فا زبر فف, فا فا زبر فف, قلقلہ نہیں کریں گے, رکیں گے. فف فف, رو قوف پیش رق, را قاف پیش رک, فف رق. فف رک. گڈ شاباش. تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سبق. تو ہم نے 4 لائنیں سیکھی ہیں اور ہجوں کے ساتھ کہ جب بیچ کے اندر پورا لفظ ہو اس کے اندر جب قلقلہ آئے تو اس کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے. تو جو آگے سبق رہے گا انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے اور اس کو ہم انشاءاللہ رواں پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. قاری صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے بیٹا اللہ حافظ.